بلا شبہ حضور حافظ ملت یوں تو شریعت اور طریقت کے سنگم کا نام ہے، جنہوں نے پوری دنیا کی ضرورتوں کو ہر اعتبار سے ہر جہت سے پوری فرمایا، اس بطل جلیل اور مرد قلندر کا نام حضور حافظ ملت۔ حضور حافظ ملت قدس سرہ العزیز کی شان تقویٰ طہارت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں، ایک علمی اور دینی گھرانے سے ان کا تعلق، اتفاق ایسا کہ آج نبی رائے حضور حافظ ملت میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا نعیم الدین عزیزی مصباحی صاحب قبلہ یہاں جلوہ گر ہیں، اور حضور عزیز ملت کے شہزادے ہیں، میرے استاذ گرامی ہیں، بڑے مشفق استاد ہیں، وہ جلوہ گر ہیں الحمدللہ۔ رئیس القلم علامہ ارشد القادری، اگر تاریخ اشرفیہ میں ان کا نام نہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اشرفیہ کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے جو کارنامے انجام دیے پوری دنیا کے اندر وہ سب پر جگ ظاہر ہے۔ اگر علامہ ارشد القادری پر کبھی محفل سجے گی تو اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ یہ سرزمین کلکتہ ہے، یہ شہر کتنا مبارک، مقدس اور قدیم شہر ہے، اس کی تاریخ سے بھی لوگ واقفیت رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ انسان جس جگہ رہے، جہاں رہے، اس کی تاریخ سے تھوڑی سی واقفیت تو رکھنا ہی چاہیے۔ یہ کلکتہ شہر اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیتوں کا حامل ہے کہ شہر کلکتہ کو ہندوستان کی ساری بڑی بڑی شخصیتوں کے قدم ناز کو بوسہ دینے کا شرف حاصل ہے۔ چنانچہ جلالۃ العلم حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار کلکتہ تشریف لائے، اور ان سفروں کے اندر حضور علامہ ارشد القادری بھی ساتھ رہے۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ حضور حافظ ملت کا تقویٰ دیکھیے، ان کی پرہیزگاری دیکھیے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں، علامہ ارشد فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت کے ساتھ سفر میں رہا کرتا تھا کلکتہ میں۔ جب کلکتہ سے ہم لوگ اعظم گڑھ شاہ گنج ہوتا ہوا جاتے تھے تو معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ریزرویشن ٹکٹ پہلے سے بک نہیں ہوتا تھا، تو چالو ڈبہ میں ہم لوگ سفر کرتے تھے۔ علامہ ارشد انٹرنیشنل شخصیت اور حضور حافظ ملت سفر کر رہے ہیں جنرل ڈبہ کے اندر۔ علامہ ارشد فرماتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھی، میں کھڑا رہتا تھا، مگر اس بھیڑ میں بھی مرد قلندر حضور حافظ ملت تھوڑی سی بیٹھنے کی جگہ بنا لیتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہوتا حضور حافظ ملت فرض نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ یہیں تک بس نہیں، علامہ ارشد فرماتے ہیں کہ ٹرین میں بھی، اس مشکل سفر میں بھی فرائض کی پابندی تو پابندی ہے میاں، ہم نے اس سفر کے اندر، اس بھیڑ کے اندر حافظ ملت کو تہجد پڑھتے بھی دیکھا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتے بھی دیکھا ہے۔ اندازہ کریں کہ تقویٰ اور طہارت کے کس بلند معیار پر فائز تھے حضور حافظ ملت۔ آج کا سفر ماڈرن سفر، فلائٹ کا سفر، ٹرین کا سفر، اے سی کا سفر، ہم جیسے چھوٹے چھوٹے مولوی بھی کہیں پروگرام میں جاتے ہیں یا تو فلائٹ چوائس کرتے ہیں یا اے سی چوائس کرتے ہیں، لیکن سلام ہو حضور حافظ ملت جلالۃ العلم پر، علامہ ارشد القادری پر، فرزندان اشرفیہ پر، علماء اہل سنت پر، جنہوں نے جنرل ڈبوں میں سفر کر کے پورے ہندوستان میں، بر صغیر میں مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا بلند کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے پرچم کو بلند فرمایا ہے۔ حضرت علامہ مبین الہدیٰ گیاوی وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ سفر میں تھا، وہ بھی کلکتہ کا سفر۔ کلکتہ کو بھی ہم سلام کرتے ہیں، سیلوٹ کرتے ہیں کہ کلکتہ تجھے حافظ ملت کے قدم ناز کا شرف حاصل ہے۔ مبین الہدیٰ گیاوی صاحب فرماتے ہیں ایسی مشکل سفر تھا، کلکتہ سے جا رہے تھے، شاہ گنج پہنچے۔ پہلے زمانے میں شاہ گنج سے ٹرینیں ملتی تھی، ڈائریکٹ اعظم گڑھ کے لیے ٹرینیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں سفر کر کے جب ہم شاہ گنج پہنچے تو حضور حافظ ملت نے مجھ سے فرمایا مبین قرآن مقدس کے کتنے پارے تم نے تلاوت کی؟ جبکہ حضرت علامہ مبین الہدیٰ گیاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود حافظ قرآن تھے۔ کہتے ہیں جب حافظ ملت نے مجھ سے پوچھا مبین تم نے کتنے پارے کی تلاوت کی، تو کہا میں خاموش ہو گیا۔ میری خاموشی دیکھ کر حضور حافظ ملت نے فرمایا مبین
جب میں کلکتہ میں ٹرین میں سفر کیا شروع کیا تھا، میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تھی، الحمدللہ شاہگنج پہنچتے پہنچتے ایک مکمل ختم قرآن ہو گیا۔ یہ حافظ ملت ہیں، یومیہ ختم قرآن ان کا معمول تھا، روزانہ ختم قرآن۔ امام اعظم امام الامہ کاشف الغمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایتوں میں ہے کہ جس جگہ امام اعظم کا وصال ہوا وہاں قرآن مقدس کا 70,000 مرتبہ انہوں نے ختم فرمایا تھا۔ الحمدللہ امام اعظم کا ہندوستان میں نائب حضور حافظ ملت ہیں کہ روزانہ ایک ختم قرآن کیا کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں آپ، وہی حضور حافظ ملت ہیں، ان کا تقویٰ دیکھیے، ان کی پرہیزگاری دیکھیے۔ مفتی عابد صاحب پیر کھینچ رہے تو میاں صاحب واقعہ کو ختم کر دیتے ہیں، بس ایک آدھ بات عرض کیے کر کے اپنی بات ختم کر رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت کا تقویٰ، پرہیزگاری، بالغ ہونے کی جو اوسط عمر ہم لوگوں کے نزدیک ہے وہ 12 سال ہے۔ حضور حافظ ملت کے بارے میں ان کے سوانح نگار حضرات نے لکھا کہ جب سے حضور حافظ ملت بالغ ہوئے، اوسط عمر مان کے چلیے 12 سال، اس وقت سے حضور حافظ ملت نے نماز تہجد پڑھنا شروع کی۔ یہ نماز پنجگانہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نماز تہجد کی بات ہو رہی ہے کہ جب حافظ ملت بالغ ہوئے، اوسط عمر اگر 12 سال لے لیا جائے، اس وقت حضور حافظ ملت نے اس وقت سے تہجد کی ادائیگی شروع کی اور آخر عمر تک حضور حافظ ملت تہجد پڑھتے رہے، کبھی قضا نہ ہوئی، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ وہی مرد قلندر ہم سب کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور حافظ ملت، شہزادہ حضور حافظ ملت۔ الحمدللہ دیکھیے حضور حافظ ملت کے تقویٰ اور طہارت کے حوالے سے میں بات آپ تک پہنچا رہا تھا۔ الحمدللہ اگر حضور حافظ ملت کے تقویٰ طہارت کو مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو حضور حافظ ملت کو دیکھیں۔ بیٹھیے آپ حضرات، تشریف رکھیں، اطمینان کے ساتھ، وقت کم ہے۔ قاضی شریعت مفتی دلدار صاحب قبلہ کی بھی آمد ہے اور صدر مجلس حضرت علامہ مفتی مختار صاحب قبلہ بھی یہاں جلوہ بار ہیں۔ بس ایک آدھ بات سنیے، بات ختم کر رہے ہیں۔ استاذ گرامی پیر طریقت حضور نصیر ملت کی آمد اور حضور عزیز ملت کی آمد ہے۔ الحمدللہ مبارک ہو۔ ہم ان تمام حضرات کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ مجلس علماء اسلام مغربی بنگال، ساتھ ہی فرزندان اشرفیہ کلکتہ و بنگال کی جانب سے شہزادہ حضور حافظ ملت حضور عزیز ملت کا استقبال کرتے ہیں، حضور نصیر ملت کا استقبال کرتے ہیں، حضور نعیم ملت کا استقبال کرتے ہیں۔ الحمدللہ دیکھیں، دیدار کریں حضور حافظ ملت کا یہ شہزادہ، الحمدللہ جنہوں نے جامعہ اشرفیہ کی ایسی خدمات کی جس کی کچھ جھلکیاں ہمارے علماء کرام نے پیش کی، پھر بعد کے علماء خطبہ بھی پیش کرتے نظر آئیں گے۔ بیٹھیے آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ اب ہمارے علماء کرام مصباحی حضرات بھی الحمدللہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں حضور حافظ ملت کے تقویٰ اور پرہیزگاری کے حوالے سے بات کر رہا تھا، مگر اس درمیان حضور عزیز ملت کی تشریف آوری ہوئی تو بس ایک جملہ کہہ کر کے بات ختم کروں گا کہ بلا شبہ ہم جو اب تک بیان کر رہے تھے یہ حضور حافظ ملت کی تاریخ تھی۔ اگر حضور حافظ ملت کی تقویٰ، پرہیزگاری، استقامت اور دوسری چیزوں کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو عزیز ملت کو دیکھیے۔ یہی حضور حافظ ملت جاتے جاتے پیغام دے گئے کہ اے لوگوں، قوت جسمانی کے لیے ورزش ضروری ہے، قوت روحانی کے لیے تہجد ضروری ہے۔